رزق میں تنگی اور برکت کے طریقے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ میں نے کچھ آن لائن ڈریس بائی کیے تھے تو میں نے سوچا اپنے ویور سے بھی شیئر کر لوں۔ ہاں جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے سنا کہ رزق میں تنگی اور برکت کے طریقے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ رزق کی کیا حقیقت ہے، رزق کن کن شکلوں میں ہماری لائف میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کا ہونا، فائنینشلی سٹرونگ ہونا ہی رزق ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق وہ سب کچھ ہے جو تمہارے پاس ہے۔ فار ایگزامپل، صحت، وقت، محبت، عزت، سکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اور زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ رزق میں تنگی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ رزق میں تنگی کیوں آتی ہے۔ رزق میں کمی کی کئی اسباب تو ہو سکتے ہیں۔ ان اسباب میں سے اگر ہم کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں، یقین مانیں اس سے بھی ہمارے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ گناہ اور نافرمانی۔ گناہ دل اور نصیب دونوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو گناہ اس کے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ ناشکری۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا برکت ختم کر دیتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ اگر تم شکر کرو تو میں نعمت بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اچھا، بعض اوقات نا کچھ لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی کہتے ہیں کہ یہ کام وہ بھی کر رہا ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ حرام کمائی۔ حرام مال ظاہری طور پر زیادہ لگتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ بھی ایک حدیث فرمائی ہے کہ حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے بڑا اور کیا ہمیں جو ہے نا لاجک ہوگا کہ حرام کمائی سے ہم بچ سکیں۔ رزق میں برکت لانے کے طریقے کیا ہیں؟ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حلال اور حرام کا فرق سمجھو۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو اگر ہم کرنا سٹارٹ کر دیں تو یقین مانیں کہ ہمارے ارد گرد ہر طرف برکت ہوگی۔ بچوں کی پرورش کی بات ہے، رزق مطلب فار ایگزامپل بچے میرے خیال میں رزق کی سب سے بڑی شکل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صحت، کھانا پینا، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں گنوایا ہے۔ تو استغفار کثرت سے پڑھنے سے بھی جو ہے نا آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا، باغات دے گا اور نہریں بہائے گا۔ یہ نبی نوح نے فرمایا، سورہ نوح میں ہے۔ تو استغفر اللہ کرنا، استغفار کا ورد کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرنے سے ایک تو ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہمارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے صدقہ دینا۔ صدقہ رزق میں اضافہ کرتا ہے اور مصیبت ٹالتا ہے۔ اس پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ چاہے ایک روٹی ہو، پانی کا ایک گلاس ہو، دوسروں کے ساتھ بانٹو۔ بانٹ کے کھانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا اور اکیلا کھانے والے کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ ایک ریئلٹی ہے۔ تو صدقہ ہمارے اوپر سے کہتے ہیں نا کہ بڑے بوڑھے کہتے تھے، جو ہماری نانیاں دادیاں ہیں وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاواں دا بن ہوندا ہے۔ تو یقین مانیں کہ اگر ہم صدقہ دیں گے، ہم اپنے رزق سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ اس چیز سے بھی ہماری جو رزق ہے نا اس میں بہت زیادہ برکت آتی ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات آج کل سوشل میڈیا پہ نا ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں ہم اکثر والدین کی نافرمانی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ والدین کی خدمت کرنے سے ہی ہمارے رزق میں برکت آتی ہے۔ والدین کی خدمت رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اس پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں ایک حدیث یہاں پہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور عمر میں بھی برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو یقین مانیں کہ یہ سب کرنے سے جو ہے نا اس میں بھی رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور بینگ اے مسلم تو ہمیں اللہ پہ بلیو ہے نا۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ میں کوئی بھی دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں ان کو بھوکا نہیں سونے دیتا، ان کو رزق دیتا ہوں، تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ بھوکا رہنے دے سکتا ہے۔ اچھا، حلال کمائی اختیار کرو، حرام مال دل سے برکت کھینچ لیتا ہے، اپنی کمائی کا ذریعہ پاک رکھو، اور حلال کمائی میں دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دو۔ یقین مانیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اپنا اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کی ایک چھوٹی سی چیز دیکھ کر بھی جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ۔ تو یقین مانیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا جو حسد ہے نا وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت، رزق، خوبصورتی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہے، بچے، ہر چیز، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کوئی ایک اچھی چیز دیکھ کر بھی نا اس سے جیلس ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس چیز کو اپنی لائف سے اسکپ کریں، یہ بھی ایک حلال چیز میں آ جاتا ہے، اس سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے کہ دوسروں کی اچھی چیزیں دیکھ کر اپنی اچھی چیزوں کو اگنور کرنا اور اس کی دی ہوئی چیز سے جو ہے نا حسد کرنا۔ حسد بھی آپ کی لائف میں آپ کی چیزوں سے برکت اٹھا دیتا ہے، تو پلیز رزق حلال کھائیں اور دوسروں سے حسد بھی نہ کریں۔ اس کے بعد نماز اور ذکر قائم رکھو۔ نماز صرف عبادت نہیں، رزق کھولنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ایک بہت پیاری حدیث فرمائی ہے کہ نماز چھوڑنے والا رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نماز کو کبھی مت چھوڑیں۔ اس کے بعد جو ہے نا صبح سویرے اٹھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک دعا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت کو برکت والا بنا۔ جلدی جاگنے والا شخص زیادہ مواقع حاصل کرتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے جب ہمارے لیے یہ دعائیں فرمائی ہے تو ہم اپنے لیے یہ چیزیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک ناشکری کا ایلیمنٹ ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھیں۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے کبھی؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا وہ دیر تک سوئی نہیں رہتی سوائے انسان کے۔ انسان ہمیشہ دیر تک سوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شکر گزاری اپناؤ، ہر حال میں شکر کرو، چاہے کم ہو یا زیادہ، شکر کرنے والے کا رزق بڑھتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، ہمیشہ شکر گزاری کرو، کم ہے، زیادہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، جو بھی ہے، ہر حال میں شکر کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا انسان کبھی اس کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے بعد گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رکھیں۔ گھر میں محبت ہو تو برکت آتی ہے، جھگڑوں سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یقین مانیں کہ جس گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا اور ناشکری ہوتی ہے اور میاں بیوی آپس میں ہر ٹائم لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، اس گھر سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو کائنڈلی اس چیز کو بھی اپنی لائف میں ضرور شامل کریں کہ اپنے خوشگوار لمحات ہر ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں اور ہمیشہ اپنے تعلقات کو خوشگوار رکھیں۔ اس کے بعد اہم اور ویلڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے تھوڑی سی بھی آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت ہماری ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ اوپر سے ہمارے لیے اچھا سوچے گا۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے نا یہ۔ تو اس چیز کو بھی ہم اپنی لائف میں شامل کریں تو ہمارے رزق میں ہر طرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رزق میں اضافے کی دعائیں کرتے رہیں، اذکار پڑھیں، صبح و شام کے اذکار سٹارٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے بڑھتا ہے۔ تقوی، دعا، شکر، صدقہ اور خدمت سے برکت آتی ہے، گناہ، ناشکری اور حرام کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ رزق کا مالک انسان نہیں، اللہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ برکت حلال اور شکر میں ہے، نہ کہ زیادہ مال میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم مانگیں اور شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔
تو جس بہن بھائی کی نظر سے میرا ولاگ گزرے تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں بنا رہی تھی سینڈوچز۔ میرے بچوں کو اس طرح کے بنے ہوئے سینڈوچز بہت زیادہ پسند ہیں، تو میں نے کہا جی آج بنا کر میں ان کو دے دوں، تھوڑا سا میرے پاس ٹائم تھا۔ یہاں پہ میں نے بریڈز لی ہیں، چکن لیا ہے اور آلو لیا ہے، بس ایک پیاز کاٹا ہے اور کچھ سبز مرچیں۔ تو ان کو جو ہے نا، ریسپی تو ویسے میں نے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دی ہے۔ تو یہاں پہ جناب میونیز اور کیچپ لگا کے اس کو اندر سے فل کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے سینڈوچز ہو جائیں گے ریڈی۔ تو ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر۔